معزز ناظرین و سامعین، قصص القرآن کے 10ویں سلسلے میں آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کا قصہ بتانے والے ہیں جس نے ان امراض خبیثہ کو شیطان کے کہنے پر متعارف کرایا کہ جو آج تک امت مسلمہ کا پیچھا کیے ہوئے ہیں اور آج تک ان عیوب نے امت مسلمہ کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ قصہ ہے قوم شعیب پر عذاب الہی کا۔ حضرت شعیب اور قوم شعیب کا تذکرہ قرآن کریم کی 5 سورتوں میں موجود ہے۔ 3 سورتوں میں یہ مفصل ہے، سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جبکہ سورہ ہجر اور سورہ عنکبوت میں مختصر سا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس امت پر نبی بنا کر مبعوث فرمایا، جسے ہود کے آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے حضرت شعیب کو اہل مدین پر ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا۔ اب یہ مدین کیا ہے؟ مدین ایک قبیلہ تھا جو قوم شعیب کہلایا۔ حجاز مقدس سے شمال مغرب کی جانب بحر احمر کے مشرق میں وہ شاہراہ جو مکے سے شام کی طرف جاتی ہے، اس شاہراہ پر ایک قبیلہ آباد تھا، وہ قبیلہ اہل مدین تھا۔ مدین دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ وہ بیٹا جو ان کی تیسری بیوی قطورہ کی اولاد تھا۔ یہ جب مدین کا خاندان بڑا، اہل و عیال میں اضافہ ہوا، تو اس نے ہجرت کی اور یہ حجاز مقدس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قرب میں جا کر آباد ہو گیا۔ اس کا خاندان بڑھتا رہا، پھر قبیلہ بنا، وہ قبیلہ اہل مدین ہی کے نام سے مشہور ہوا۔ اب جو اس قبیلے کے جو نوجوان لوگ تھے وہ تو مدین ہی میں رہے، اس بستی ہی میں رہے، جو پھر بستی ہی مدین کے نام سے چلائی، لیکن جو بزرگ لوگ تھے وہ یہاں سے دور مضافات میں ایک ایسے نخلستان میں چلے گئے کہ جہاں درختوں کے جھنڈ تھے، ہریالی تھی، چشمے تھے، آبشاریں تھیں۔ ان کو وہ جگہ بڑی پسند آئی اور وہ وہاں پر رہنے لگے۔ اس طرح سے یہ 2 اس میں تقسیم ہو گئے۔ ایک شہری کہلائے جو مدین میں تھے، یہ جو شہری لوگ تھے مہذب تھے۔ دوسرے وہ تھے جو مضافات میں چلے گئے اور اصحاب اکا کہلائے۔ اکا دراصل درختوں کے جھنڈ کو عربی میں اکا کہتے ہیں، وہ اصحاب اکا کہلائے۔ یہ لوگ دیہاتی تھے اور بدوی تھے، تو اس طرح سے 2 قبیلے بن گئے۔ ایک ہی اس کا کچھ مفسرین نے لکھا کہ یہ 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ نہیں تھا، لیکن اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک ہی قبیلہ تھا، اہل مدین ہی تھے۔ انہی کے کچھ لوگ جو تھے اصحاب اکا کہلائے اور کچھ لوگ شہر میں رہے۔ اس اہل مدین میں جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کو یہاں پر نبی بنا کر بھیجا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدین مختلف امراض میں مبتلا ہیں۔ شیطان نے پورے طور پہ ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ اپنے آباء و اجداد کی طرح بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ نئے امراض بھی پیدا کیے، کچھ نئی تخلیق بھی کی۔ شیطان نے ان سے کچھ نئے کام بھی کرائے۔ مثلا اگر ہم اصحاب اکا کی طرف دیکھیں تو وہ درختوں کی پوجا کرنے لگے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا کہ وہاں ایک درخت تھا، بہت ہی چھناور درخت، بہت بڑا درخت، جس کا نام اکا تھا، اور یہ لوگ اس کی درخت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دراصل 3 طرح کی نئی چیزیں تھیں، 3 طرح کے نئے عیوب تھے جو شیطان نے ان سے متعارف کرائے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ درختوں کا، یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ درخت کی پوجا۔ دوسرا جو تھا وہ تھا ناپ تول میں خیانت۔ یہ بھی پہلی دفعہ اس قوم نے شروع کر دیا کہ کم تولا کرتی تھی، ہر چیز میں ڈنڈی مارا کرتی۔ تیسری چیز جو بڑی اہم تھی جو اس قوم نے متعارف کرائی، انٹروڈیوس کرائی، وہ تھی راستوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جو قبیلے آتے تھے، جو مسافر آتے تھے، ان کو لوٹ لیا کرتے۔ یعنی
راہزنی انہوں نے شروع کر دی، بھتاخوری انہوں نے شروع کر دی، امیر لوگ غریب لوگوں سے گنڈا ٹیکس لینے لگے، ڈاکہ زنی شروع کر دی۔ یہ سب چیزیں پچھلی قوموں میں نہیں تھیں۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آباء و اجداد کی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ سب وہ چیزیں شیطان نے انٹروڈیوس کرائیں جو آج تک امت مسلمہ کا پیچھا کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو اے میری قوم کے لوگوں؟ تم تو درختوں کی بھی پوجا کرنے لگے، تم نے تو راہزنی بھی کرنے لگے، تم تو ڈاکہ زنی بھی کرنے لگے، تم تو ناپ تول میں بھی کمی کرنے لگے۔ تم ایسا نہ کرو۔ تم اگر کفر و شرک کے ساتھ ایسی چیزیں بھی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائیں گے۔ کیا تم بھول گئے کہ تم سے پہلی قوموں پر کیا ہوا؟ حضرت نوح کی قوم کو کس طرح طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا، اس کے بعد کس طرح سے قوم عاد کو، حضرت ہود کی قوم عاد کو تیز آندھی میں غرق کر دیا گیا، حضرت صالح کی قوم سمود کو ہیبت ناک چنگاڑ سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ قوم لوط کی تو بستی ہی الٹ دی، اور پھر بستی الٹنے کے بعد اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطیب الانبیاء بنایا تھا۔ ان کی آواز میں، ان کی تقریر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر دی تھی کہ آپ کی باتیں دلوں تک پہنچتی تھیں۔ تو یہ جو کفار جو تھے جن پر شیطان کا قبضہ تھا، ان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا اے شعیب، یہ تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تم معمولی سے آدمی ہو، ہمیں جو تم جادوگر لگتے ہو؟ کیا تمہاری نماز تم کو یہی سب کچھ سکھاتی ہے کہ تم ہمارے بزرگوں کو برا کہو، ہمارے بتوں کو برا کہو، ہمارے آباء و اجداد کے خداؤں کو برا کہو؟ اگر تم اے شعیب یہ سب کچھ کرو گے تو ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ وہی پرانی باتیں جو پہلی قومیں کرتی تھیں۔ حضرت شعیب نے کہا کہ دیکھو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اگر تم نہیں سمجھے تو غرق ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ دولت بھی تھی ان کے پاس، شہرت بھی تھی، عیش و عشرت کی زندگی تھی، اور جب عیش و عشرت کی زندگی تھی تو ان کی گردن میں غرور و تکبر کا سریہ بھی تھا، اور جس قوم کی گردن میں غرور و تکبر کا سریہ آ جائے وہ قوم پھر تباہ ہوا کرتی ہے، وہ افراد پھر تباہ ہوا کرتے ہیں، وہ شخص پھر تباہ ہوتا ہے جو غرور و تکبر کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ انہوں نے کہا شعیب، تم کس عذاب کی ہم کو ڈراتے ہو؟ جاؤ اپنے اللہ سے کہو ہم پر عذاب بھیج دے۔ وہی پرانی باتیں جن سے پہلے قوم عاد نے بھی کہی، قوم سمود نے بھی کہی، اور قوم نوح نے بھی کہی، وہ قوم لوط نے، وہی آج انہوں نے بھی دہرایا۔ بس وہی لمحہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شعیب، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہم ان پر عذاب الہی نازل کریں گے، اگر یہ تیری بات نہیں مانتے تو فکر نہ کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے فرشتے سے کہا کہ تم ان کی ہوا بند کر دو۔ 7 دن تک یہ پریشان ہو گئے، پسینے میں شرابور ہو گئے، یہ بھاگے، شہر سے نکل کے یہ اکا کی طرف بھاگے، اصحاب اکا کی طرف بھاگے کہ شاید وہاں نخلستان میں، درختوں کے جھنڈ میں شاید وہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں۔ جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کیا ذرا سن لیجئے۔ 3 طرح کے عیوب ان پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 طرح ہی کے عذاب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ اب ذرا سنیے، مختصر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی تفصیل تو قرآن کریم میں موجود ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں وقت کی کمی کے باعث بہت مختصر سے بات کرتا ہوں۔ جب یہ یہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ابر کا بہت بڑا سایہ کر دیا، سیاہ ابر چھا گیا۔ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ ہم پر آسمانوں کا ابر بھیج دیے، اب تو بارش ہوگی، اور جب بارش ہوگی، برسات ہوگی تو ہماری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ بات بھی یہی تھی، ان پر بارش تو ہوئی، ان پر برسات تو ہوئی، لیکن وہ برسات پانی کی برسات نہیں تھی، وہ برسات آگ کی برسات تھی، انگاروں کی برسات تھی۔ اوپر سے انگاروں کی برسات ہو رہی تھی، اور نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بھونچال پیدا کر دے۔ زمین پر بھونچال پیدا ہوئی، زمین پر زلزلہ پیدا ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو شہر میں لوگ رہ گئے تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تیسرا عذاب کیا رکھا کہ سخت ترین ہیبت ناک چنگاڑ۔
وہ چنگاڑ اتنی ہیبتناک تھی کہ آنن فانن پوری قوم شعیب نیست و نابود ہو گئی۔ اس عذاب کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب کو حکم فرما دیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ مکہ مکرمہ میں چلے گئے اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگے۔ عزیزان گرامی، قوم تباہ ہو چکی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ اعراف، سورہ ہود کی قوموں کا بتایا کہ قوم نوح تباہ ہوئی، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم سمود تباہ ہوئی، قوم لوط تباہ ہوئی، اور اب یہ قوم شعیب بھی تباہ ہو گئی۔ لیکن عزیزان گرامی، ذرا تصور کیجئے کہ قوم شعیب میں جو بیماریاں تھیں وہی سب بیماریاں کیا آج ہماری قوم میں نہیں ہیں؟ کیا آج امت مسلمہ میں نہیں ہیں؟ آج 58 مسلم ممالک ہیں جو انہی سب بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہم غرور و تکبر کا سریہ بھی ہماری گردنوں میں ہے، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہمارے تاجر اکثریت ان میں سے اکثریت ہیرا پھیری بھی کرتی ہے، ڈنڈی بھی مارتی ہے، کم بھی تولتی ہے۔ ہم صرف چیزوں ہی میں ڈنڈی نہیں مارتے، ہم گفتگو میں بھی، ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی۔ عزیزان گرامی، آج کتنی عجیب سی بات ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ 58 ممالک ہیں، حقوق اللہ ہم کس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ حرم شریف بھرا ہوتا ہے مسلمانوں سے۔ ہماری مسجدیں بھی ماشاءاللہ بہت مسلمان ہوتے ہیں، ہم نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ہمارے چہرے بھی باشرح ہیں۔ ہم ہر سال، ہمارے اشرافیہ ہر سال حج و عمرہ بھی کرتی ہے، یعنی حقوق اللہ ہم پورے طور پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب بات حقوق العباد کی آتی ہے تو محترم مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن کریم، اللہ کا یہ سچا قرآن، اللہ کی سچی کتاب تو حقوق اللہ کی بات صرف 20% کرتی ہے، 80% تو صرف حقوق العباد کی بات ہوتی ہے۔ اور بات بھی یہی ہے، سوال بھی یہی ہوگا کہ تم نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیا کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کیا، اپنے اہل ملک کے ساتھ کیا کیا۔ عزیزان گرامی، بات یہی ہے کہ یہ حقوق اللہ تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، لیکن اس حقوق العباد کا کیا ہوگا جس کے لیے قرآن کریم 80% بات کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے صرف قرآن کریم کو صرف اور صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ اگر ہم اسے منشور سمجھیں، اگر ہم دستور سمجھیں تو یقین جانیے امت مسلمہ وہ جب اس پر عمل کرے تو امت مسلمہ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کاش ہم میں حقوق العباد کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہو جائے، کاش ہم اپنے خاندان میں اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف دیکھیں، اپنے غریب پڑوسیوں کی طرف دیکھیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج ذرا کیفیت دیکھیے۔ 58 اسلامی ممالک ہیں، 2.5 ارب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا ہے معدنیات سے اور ہر چیز سے۔ حقوق اللہ بھی ہم خوب کر رہے ہیں، لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو ہم صرف تماشا دیکھتے ہیں، نہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، نہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں۔ کون غریب ہے، غریب رشتہ داروں سے ملنا تو درکنار، ہم ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائی، ہماری پریشانیوں کا یہ امت مسلمہ، یہ 2.5 ارب مسلمان جو پریشان ہیں، ان کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ کیا؟ قرآن سے دوری۔ قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھ کے ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کو اگر دستور سمجھ کے پڑھیں، منشور سمجھ کے پڑھیں، اس پر عمل کریں تو پھر یقیناً ہماری مشکلات بھی دور ہوں گی، اور جو آج مسلمان پریشان ہے اس کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری ہے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com